ایک ملکہ خزران بڑی شان و شوکت سے اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی لونڈی نے آ کر عرض کیا، ملکہ عالم، محل کے دروازے پر بہت ہی لاچار خستہ حال غریب عورت کھڑی ہے اور وہ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ عرض کرنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا، کون ہے وہ؟ اس عورت کا حسب نسب پوچھ لو اور پتہ کرو اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے باہر آ کر اس غریب عورت سے پوچھا۔ اس نے اپنا نام و نسب، خاندان کا پتہ سب کچھ دے دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس کا بس ایک ہی جواب تھا، جو کہنا چاہتی وہ ملکہ سے اپنی ہی زبان میں کہنا چاہتی ہے۔ لونڈی نے ادھر آ کر اس عورت کا جواب ملکہ کو سنایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی زینب بنت سلمان بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بنو عباس کی خواتین میں بہت ہی دانا تسلیم کی جاتی تھی۔ ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دوں۔ انہوں نے فرمایا، بلواؤ، ضرور دیکھیں تو صحیح کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس عورت کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں انتہائی شکستہ حال عورت کھڑی تھی سامنے۔ اس کی حالت سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی شریف زادی ہے، لیکن میل کچیل اور بسیدہ کپڑوں نے اس عورت کی حالت گداگروں جیسی کر دی تھی۔ عورت ملکہ کو دیکھ کر پہلے تو گھبرائی، پھر فوراً ہی جرأت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے ملکہ، میں مروان بن محمد کی بیٹی مزنہ ہوں، جو خاندان بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ جو ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو ملکہ خزران کا چہرہ فرط غضب سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اکڑ کر کہا، اے بدبخت عورت، تجھ کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تو اس محل کے اندر قدم رکھے؟ کیا تو نہیں جانتی تیرے خاندان نے عباسیوں پر کیسے ظلم ڈھائے؟ اے سنگ دل عورت، کیا تو وہ دن بھول گئی جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس التجا لے کر گئیں کہ تو اپنے باپ سے سفارش کر کے میرے شوہر مہدی کے چچا امام محمد بن ابراہیم کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کم بخت عورت، خدا تجھے غرق کرے، تو نے معزز اور مظلوم عورتوں پر ترس کھانے کی بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا۔ کیا یہ تیری حرکت انسانیت کی توہین نہیں تھی؟ مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن پھر بھی ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسا سلوک کہیں بھی جائز نہ تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ سے یہ حکومت چھین لی اور تمہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ خیریت اسی میں ہے کہ تم فوراً واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ ملکہ کی یہ باتیں سن کر مزنہ بالکل مغلوب نہ ہوئی۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا اور بولی، بہن، اپنے آپ سے باہر نہ ہو۔ جو کچھ میں نے کیا، خدا سے اس کی سزا پا لی ہے۔ اس نے ہی مجھے آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم، میں بھی کسی وقت آپ سے زیادہ شوخ اور مغرور تھی۔ دولت میرے گھر کی غلام تھی، مجھے بھی اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ مجھ کو تکبر اور اکڑ نے اندھا کر دیا تھا۔ ملکہ، کیا تم نے نہ دیکھا، جلد ہی زمانے نے اپنا ورق الٹا دیا، خدا نے تمام نعمتیں مجھ سے چھین لی، اب میں ایک فقیر سے بدتر ہوں۔ اچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہو؟ اچھا، خوش رہو، میں جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مزنہ نے تیزی سے باہر کا رخ کیا، لیکن ابھی چند قدم ہی جا پائی کہ خزران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا، چاہا کہ گلے لگائے، لیکن مزنہ پیچھے ہٹ کر کہا، خزران سنو، تم ملکہ ہو، میں ایک غریب اور بے کس عورت ہوں۔ میرے کپڑے بسیدہ اور غلیظ ہیں، میں اس قابل نہیں کہ ایک ملکہ مجھ سے بغلگیر ہو۔ خزران نے آپ دیدہ ہو کر لونڈیوں کو حکم دیا کہ مزنہ کو نہلاؤ، اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنا دو، اسے نہلا دھلا کر میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ اسی وقت مزنہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ چاند بادل سے نکل آیا ہے۔ خزران بے اختیار مزنہ سے لپٹ گئی، پاس بٹھایا، پوچھا، دسترخوان بچھواؤں؟ مزنہ نے کہا، ملکہ، آپ پوچھتی کیا ہیں؟ آپ کے محل میں مجھ سے زیادہ اور کون بھوکا ہوگا؟ فوراً دسترخوان بچھا دیا گیا۔ مزنہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے آہ بھر کر کہا، آج کس میں ہمت ہے میری سرپرستی کرے؟ مدتوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی رشتہ دار بھی تو دنیا میں موجود نہیں کہ اس کے پاس چلی جاؤں، بس کچھ قربت ہے تو اسی گھرانے یعنی بنو عباس سے۔ خزران نے کہا، مزنہ، پریشان مت ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے بہت سے محل ہیں، تم ان میں سے کوئی ایک محل پسند کر لو اور یہیں رہو، جب تک میں جیتی ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ چنانچہ مزنہ نے ایک عالی شان محل پسند کیا۔ خزران نے اس میں تمام ضرورتیں زندگی، لونڈیاں اور غلام مقرر کر دیے، ساتھ ہی 5 لاکھ درہم نقد بھی اس کے حوالے کر دیے کہ جس طرح جی چاہے خرچ کر لو۔ شام میں خلیفہ مہدی حرم میں آیا تو دن بھر کے حالات پوچھنے لگا۔ ملکہ خزران نے اس دن کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بتایا کہ اس نے مزنہ کو اس طرح اس کے پاس آئی اور اس نے
پناہ میں رکھا تو خلیفہ فرط غضب سے بےتاب ہو گیا۔ اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا، خضران، تم پر ہزار افسوس جو خدا نے تمہیں نعمتیں عطا کی، تم نے ان کا شکر ادا کرنے کا ایک بیش بہا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شان شایان نہیں تھی۔ چنانچہ خضران نے کہا، امیر المومنین، میری پوری بات تو سنیں۔ جب اس نے مزنہ سے حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے خضران کی اعلیٰ ظرفی کو بہت سراہا اور کہا، آج سے میری نظر میں تمہاری قدر و منزلت اور بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے اپنی طرف سے مزنہ کو اشرفیوں کے 100 توڑے بھیجے اور ساتھ ہی کہلا بھیجا، آج میری زندگی کا سب سے بڑا یوم مسرت ہے کہ اس خدا نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی ہے۔ اب تم اطمینان سے یہاں رہو۔ اس کے بعد مزنہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ مہدی کی وفات 169 ہجری بمطابق 785 عیسوی کو ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد خلیفہ ہارون الرشید بنا تو اس نے مزنہ کو ماں کے برابر سمجھا، لیکن اس کے عہدے خلافت کی ابتدا میں مزنہ نے وفات پائی تو ہارون الرشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا۔ اس کے جنازے کو شاہانہ شان و شوکت سے قبرستان پہنچایا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔